وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر امٹتے ہوئے خوف نے سارے منظر ہی بدل کر رکھ دیے۔ ارجمن نے اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر اس کی نگاہیں خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ وہاں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، خواتین، دکاندار، معزز گاہک، مول تول، قہقہے، باتیں، سرگوشیاں۔ اسے یکدم کچھ بھی اچھا نہ لگا۔ سارے منظر پھیکے ہو گئے تھے۔ وہ تنہائی بھری کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ اتنے بڑے ہجوم میں تنہا۔ اس نے اپنی بدلتی ہوئی حالت کے بارے میں سوچا، اپنے من میں جھانک کر دیکھا۔ تبھی اس پر آگہی کے لمحات کا انکشاف ہوا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ دوبارہ سامنے آ جائے۔ وہی اس کے من کے راج سنگھاسن پر براجمان تھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی، اپنے ٹوٹے منظروں والے سپنے کی نئی تعبیریں تراشنے لگی۔ جاتی ہوئی بہار کی اس شام دریائے جمنا کی طرف سے آنے والی ہوائیں بھی سرمست تھیں۔ شام کے سنگ لپٹی ہوئی ٹھنڈ بھی دھیرے دھیرے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر ستارے بھی ٹمٹمانا شروع ہو گئے تھے۔ اترتے ہوئے اندھیرے کو محل میں روشن قندیلوں نے شکست دے دی ہوئی تھی۔ اس شام محل کے در و دیوار نے اتنا حسن، اتنی خوشبو اور اتنی رنگینی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور نہ ہی اس ماحول میں اتنا جوش و خروش پہلے کبھی بھرا تھا۔ شاہی باغ میں عارضی دکانیں نصب کر دی گئی تھیں، جہاں معزز خواتین نے اپنا سامان فروخت کے لیے رکھنا تھا۔ شہزادہ خرم غسل سے فارغ ہو چکا تھا، اور جب اسے خلعت فاخرہ پہنائی جا رہی تھی، انہی لمحوں میں اسے شاہی جوتشی کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ سپہر کے وقت جوتشی اس کے پاس تھا۔ اس نے پوری توجہ سے شہزادے کی باتیں سنی تھی۔ یہی کہ آپ محبت کے سحر میں گرفتار ہو جائیں گے۔ شہزادے نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ اسے پیشن گوئیوں پر کبھی یقین نہیں رہا تھا، لیکن ایک عجیب اضطراب اس کے اندر سرایت کر گیا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ تعبیریں اتنی بری نہیں تھیں کہ اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتیں۔ شہزادہ معظم، آپ خاصے مضطرب دکھائی دے رہے ہیں، خدمت گار رضا نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرا دیا۔ تب وہ بات بدلتے ہوئے بولا، رضا، مجھے بتاؤ، میں شاہی مینا بازار میں خریداری کیسے کروں؟ یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے شہزادہ معظم۔ جس طرح عام بازاروں میں اور گلیوں میں اپنا مال فروخت کرنے والی عورتیں اور ان کے گاہک مول تول کرتے ہیں، یہ خواتین بھی ایسا ہی کریں گی۔ کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا۔ جی حضور، وہ لوگ تو اپنی روٹی روزی کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، لیکن شاہی مینا بازار میں خواتین اور معززین محض تفریح، لطف اور انبساط کے لیے آتے ہیں۔ اصل میں یہاں وہی کامیاب تصور کیا جاتا ہے جو دوسرے کا دل جیت لے۔ اب چاہے تو دکاندار اپنے گاہک کا دل جیت لے یا گاہک کسی دکاندار کا، یہاں اجنبیت شناسائی میں ڈھلے گی۔ یہی شناسائی کسی بھی تعلق کی بنیاد بنے گی جو آگے چل کر کسی بھی ناطے یا رشتہ داری میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ معزز خواتین اس بات کا خاصا اہتمام کرتی ہیں کہ ان کی بیٹیاں ان سے بھی کسی بڑے خاندان میں بیاہ کر چلی جائیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو وہ سارے ہنر اور گر سکھاتی ہیں، ناز نخرے کے انداز بتاتی ہیں۔ ماہر مشاتائیں انہیں خصوصی اعتماد کے ساتھ تیار کرتی ہیں، پھر وہ پورے تزگ و احتشام کے ساتھ یہاں موجود ہوتی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر آنے والے معززین کو اپنی جانب متوجہ کر لیں، اور اسی طرح یہ معززین بھی اپنے ذہن میں ایسے ہی ارادے رکھ کر آتے ہیں۔ وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں، اور اس ایک شب میں حاصل کی گئی خوشگواریت، خواتین کی جانب سے کرم فرمائیاں، چھوٹی چھوٹی فتوحات، میٹھی باتوں کے ذائقے، حسین چہروں کی من میں گدگدی کرتے رہنے والی یادیں، اور اپنی کامیابیوں کو پورا سال یاد کرتے ہیں۔ یہ رات انہیں لازوال یادیں فراہم کرتی ہیں۔ رضا، تمہیں تو بہت ساری معلومات ہیں۔ صدا سے آگہی کا شائق شہزادہ خرم بہت خوش ہوا۔ لونڈیوں نے اس کے سر پر مساج ختم کیا تو رضا نے اس کی دستار اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دی۔ شہزادے نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور نشست گاہ کی جانب جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شاہی مینا بازار کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا، لیکن اسے کوئی عملی تجربہ نہیں تھا۔ خریداری کی خواہش تو اب پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اسے تو کئی اور طرح کے خیالوں نے گھیر لیا تھا۔ اس کی خدمت کے لیے کنیزیں تھیں، تفریح طبع کے لیے حسین اور نازک اندام رقاص لڑکیاں تھیں، حسین ترین جسم اس کی دسترس میں تھے، مگر وہ اس کے لیے ذرا سی بھی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان سب میں اگر محبت کا کوئی پہلو تھا تو وہ صریحاً مصنوعی تھا۔ احترام میں خوف، وفاداری میں جاؤ حشمت کی خواہش، اور محبت میں لالچ چھپا ہوا تھا۔ وہ بذات خود کسی ایسے انہونے تجربے سے گزرنا چاہتا تھا جس سے اپنے بارے میں معلوم ہو جائے
کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ خواتین کے لیے کس قدر خوشگوار کشش رکھتا ہے، کیا اس کی شخصیت میں بھی کوئی جمالیاتی پہلو کا احساس کرتا ہے، اور وہ محبت جو خالص ہوتی ہے، فطری احساس اور الوہی کیفیات رکھتی ہے، جس کی خاطر لوگ اپنی جان سے بھی گزر جاتے ہیں، جس میں آبشاروں سی پاکیزگی، پھولوں کی نساکت، دریاؤں کی طرح روانی، چاندنی جیسی سحر انگیزی اور ہواؤں کی مانند لطافت ہو، وہ محبت جس کے احساس اگر کہہ دیے جائیں تو وہ شاعری بن جائے، جس کے ہونے سے من بھی عبادت گاہ بن جائے، جس کے ہونے سے انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، رت جگہ منظروں میں ڈھلتے ہیں، آگہی کے راز کھلتے ہیں، من و تو کے تکلفات مٹ کر دھواں ہو جاتے ہیں۔ وہ محبت اس کے لیے محض ایک خیال کی صورت تھی۔ اسے اگر محبت کا عکس دکھائی بھی دیتا تھا تو محض صحرا میں سراب کی مانند تھا۔ وہ تلاش محبت میں سرگردہ تھا، متلاشی تھا، پیاسا تھا۔ جب وہ نشستگاہ میں داخل ہوا تو اس کی نگاہ سعد اللہ خان پر پڑی، جو اس کے چند دوستوں میں سے ایک تھا۔ اس کا تعلق طبقہ عمرہ سے تھا۔ خرم کے شاہی مینا بازار میں جانے کے لیے اسے خصوصی طور پر بلوایا گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی تعظیم سے اٹھ گیا۔ خرم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھی شاندار لباس میں تھا۔ تو آپ بھی سعد اللہ خان خوب تیاریوں میں آئے ہیں؟ کسی کو اپنا بنانا ہے یا کسی کا بن جانا ہے؟ خرم نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ بھی مسکرا دیا، پھر نپے تلے انداز میں بولا، یہ تو نصیب کی بات ہے، کس کی جھولی کس شے سے بھر جائے۔ شہزادہ خوش ہو گیا۔ تب بالکونی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کہا، آؤ دیکھیں تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں۔ سعد اللہ خان اور خدمتگار رضا اس کے پیچھے بالکونی میں جا کھڑے ہوئے، جہاں سے شاہی باغ دکھائی دے رہا تھا۔ وہاں کا منظر دیدنی تھا۔ سال بھر ان لمحوں میں وہاں سناٹا ہی راج کیا کرتا تھا۔ بس صبح کے وقت اس جھروکے سے باغ کا منظر نہ صرف اس کی روح تک کو تازگی دے دیتا تھا، بلکہ معطر ہوا اس کو سرشار کر دیتی تھی۔ اس وقت وہاں ہجوم تھا۔ شاہی باغ روشن تھا، طاقوں میں قندیلیں روشن تھیں، ہر درخت اور وہاں پر بنائی گئی عارضی دکانوں پر ہزاروں کی تعداد میں لالٹینیں جل رہی تھیں۔ ان سب کی جگمگاہٹ میں فوارہ آبشار نور لگ رہا تھا۔ وہاں سے لوگوں کے چہرے تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر ہوا کے دوش پر آنے والے ہلکی آواز میں قہقہے ضرور سنائی دے رہے تھے۔ سعد اللہ خان، ہمیں شاہی مینا بازار میں کس وقت جانا چاہیے؟ خرم نے اس منظر پر نگاہیں ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بازار کی رونقیں ابھی مزید بڑھ جائیں گی، کچھ گرما گرمی بڑھے تو چلیں گے۔ اس نے کہا تو شہزادہ واپس پلٹ آنے کو مڑا۔ تبھی باغ میں سے شاہی نقارہ بجنے کی آواز سنائی دی، جس کا واضح مطلب تھا کہ شہنشاہ شاہی مینا بازار میں پہنچ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہنشاہ جہانگیر درباریوں، مصاحبوں اور معززین کے جلووں میں تھا۔ وہ انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تک وہ قافلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ جس طرف سے بڑھ رہا تھا، لوگ اس کی تعظیم کے لیے جھک رہے تھے، یہاں تک کہ شاہی نقارہ خاموش ہو گیا۔ وہ سبھی لوگ شاہی مینا بازار میں پھیل گئے۔ سعد اللہ، آپ نے ٹھیک ہی کہا ہے، ہمیں تھوڑی دیر انتظار کر لینا چاہیے تاکہ عالم پناہ وہاں سے چلے جائیں، خرم نے ہیجان خیز انداز میں کہا اور واپس پلٹ کر مسند پر آ بیٹھا۔ وہ دونوں بھی اس کے سامنے پڑی نشستوں پر آ بیٹھے۔ وہ وہاں بیٹھے شکار اور دیگر مہمات کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ کافی وقت بیت گیا۔ تب وہ نیچے باغ کی طرف جانے کے لیے اٹھ گئے۔ شاہی مینا بازار سچ مچ کا بازار دکھائی دے رہا تھا۔ حسین اور خوبصورتی میں بسی خواتین اپنی اپنی دکانیں سجائے بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے مختلف ممالک سے آئے کپڑے، جیسے ڈھاکہ کی ململ، ایرانی ریشم، زیورات کے ڈبے، طلائی و نقرائی منقش ساز و سامان، خوشبویات، ہاتھی دانت سے بنی مصنوعات، قیمتی پتھر اور سامان آرائش پڑا ہوا تھا۔ فضا میں قہقہے، باتوں میں مٹھاس اور موسیقی کی تانیں گھلی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ سعد اللہ خان تھا، پیچھے خدمتگار خاص رضا چلا آ رہا تھا۔ وہ باغ میں داخل ہوئے تو کتنی ساری خواتین کی نگاہیں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ ایک خاتون نے تو بڑے دلار سے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی اس دعوت سے لگتا تھا جیسے وہ اس کی ساری چیزیں خرید لیں گے۔ انہوں نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا اور باوقار انداز سے چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسی دوران سعد اللہ خان کسی اور طرف نکل گیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ خدمتگار رضا اس سے قدرے ہٹ کر چل رہا تھا۔ وہ جس طرف بھی جاتا تھا، خواتین اسے دیکھ کر پرجوش ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ آوازیں بھی لگا رہی تھیں۔ یہ دیکھیں کس قدر بڑھیا مال ہے، بہت ہی سستا ہے، زیادہ مہنگا نہیں ہے۔
خصوصی طور پر شہزادہ خرم کے لیے۔ یہ ایرانی ریشم دیکھیں، یہ بنگال سے آیا ہوا ململ، یہ چینی گلدان دیکھیے۔ وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے اس قدر سرگرم تھیں کہ جیسے اس میں ہی ان کی روزی روٹی ہے اور وہ یہاں پر محض تجارت کے لیے آئی ہیں۔ خرم کے لیے ان چیزوں میں کوئی کشش نہیں تھی، اس کے پاس اس سے بھی اعلیٰ درجے کی اشیاء تھی۔ یہاں آتے ہی اس کا جمالیاتی ذوق اور حسن پرستی اود کر آئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں چہرے تھے جو بہت کم اس کی نظر میں جچے تھے۔ ان میں زیادہ تر جوان عورتیں اور قدرے نوعمر لڑکیاں تھیں۔ بازار میں گرما گرمی کے باعث بہت شور مچا ہوا تھا۔ وہاں موجود خواتین یوں دکھائی دے رہی تھیں جیسے پرندوں کو قفس سے آزاد کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی مرضی سے باغ میں چہچہاتے پھر رہے ہوں۔ مختلف آوازیں، مختلف بولیاں، جاندار قہقہے، رسیلی باتیں، خوشگواری، حسن، معطر فضا، پرجوش جذبے، رنگین سما۔ وہ کھو گیا تھا۔ اسی لمحہ جاودہ میں وہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ روشنی تھی یا رنگ و نور کا سیلاب جس نے اس کے حواس معطل کر کے رکھ دیے تھے۔ معصومیت کی چادر میں لپٹا ہوا الواحی حسن جس نے اس کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ ساری آوازیں کہیں تحلیل ہو گئی تھیں اور اسے لگا جیسے اس روئے زمین پر صرف وہی ہے اور اس کے سامنے وہ دل ربا حسن۔ اس کی تمام تر کیفیات ہی بدل گئیں۔ لمحے اس سے سرگوشیاں کرنے لگے، خوشبوئیں اس کے طواف میں لگ گئیں۔ پاکیزہ جذبات نے اس کا دامن تھام لیا۔ اسے اپنے من کی خانقاہ میں صندل سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ ہزاروں کلیوں کی چٹک سے اس کی روح سرشار ہو گئی۔ شاخ محبت پر عشق کے پرندے نے آن بسیرا کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جادوئی نغمہ چھیڑتا، وہ حسن بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ خاموش اور تنہا کھڑی تھی، اس سارے تماشے سے بے نیاز۔ اس کے حسن میں سچائی تھی، بیضوی چہرہ، بڑی بڑی دل نشین آنکھیں، گلاب پنکھڑیوں جیسے ہونٹ، سیاہ چمکتے ہوئے دراز گیسو جن میں تازہ موتیے کی لڑی پروئی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں حیا بار تھیں اور وہ بڑے خوشگوار انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک ایسی مسکراہٹ کی نرمی اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی جو بہت کم عورتوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ وہ سارے ہجوم سے الگ تھلگ اور منفرد تھی، جیسے وہ اس تماشے کا حصہ نہ ہو، محض وہاں پر تماشائی کی حیثیت سے موجود ہو۔ شہزادہ خرم نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے من نے گواہی دی تھی کہ اس حسن میں مصنوعی پن نہیں ہے، وہ حسن جو صرف عشق کی دستک پر دل کا دروازہ کھولتا ہے۔ فقط آوازائے عشق ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لالچ اس کی توجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس وقت انتہائی تیز رفتار ہو گئی جب اس حسن بے مثال نے اس کی جانب توجہ کی تھی۔ وہ بے نیازی سے مڑی تھی اور یوں ہی بے ساختہ اس پر نگاہ پڑی تھی اور پھر وہ ساکت سی ہو گئی تھی۔ وہ شہزادہ خرم جس کی صلاحیتوں کا معترف ایک زمانہ تھا، جس کی بہادری اور دلیری میں ایک نام تھا، جسے مغلیہ سلطنت پر حکمرانی کے لیے چن لیا گیا تھا، وہ خطرات پر قابو پانے کی جرات رکھتا تھا، ایک مہین سا خیال کے آتے ہی خوف زدہ ہو گیا۔ اسے اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی، کہیں یہ حسن بے مثال بھی روب شہزادگی میں نہ آ جائے۔ اسے احساس تو تھا کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس کے پاس دکھاوے کی محبت نہیں ہو سکتی، ورنہ اس کے حسن میں پاکیزگی کا تاثر نہ چلکتا۔ خالص محبت رکھنے والے اس گوہر نایاب کو آلودہ نہیں ہونے دیتے، یہی فطری سچائی ہے۔ وہ خوف کی دھن میں لپٹا ہوا اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ قدر حیرت میں ڈوبی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے اپنے دل پر جبر کیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ چند قدم کے بعد آگے جا ہی نہیں سکا۔ اسے وہ سارا تماشا انتہائی پھیکا لگنے لگا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا اور پھر پلٹ کر اس کی دکان کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی دکان پر بیچنے کے لیے چاندی کا زیور پڑا ہوا تھا جو بہت تھوڑا سا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں مدد کے لیے ایک دبلا پتلا سا لڑکا کھڑا تھا۔ خرم اس کی دکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے خمار آلود نگاہوں سے خرم کی جانب دیکھا اور خاموش رہی۔ خرم کے دل میں کہنے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے کیا کہے، لیکن جب اس نے کچھ کہنا چاہا تو لفظ گنگ ہو گئے۔ وہ چند لمحوں تک اس کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے بولی، فرمائیے۔ دھیرے سے کہے گئے اس لفظ میں دنیا بھر کی سحر انگیزی تھی، اتنا اعتماد کہ اس کے لفظوں کو بھی گویائی نصیب ہو گئی۔ پتہ نہیں تم خواب ہو یا حقیقت، مگر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں چھوا ہے،
کیا تم نے بھی ایسا ہی کچھ محسوس کیا ہے؟ خرم نے وہ بات کہہ دی جو اس کے من سے ابھری تھی۔ وہ خاموش رہی تو اس نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ ارجمند بانو، شہزادہ معظم۔ تو کیا تم مجھے پہچانتی ہو؟ ایک لمحے کو اس کا اعتماد ڈانو ڈول ہو گیا۔ جی ہاں، آپ شہزادہ خرم ہیں، جو سلطنت ہند کے ولی عہد کی حیثیت سے چن لیے گئے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اس کا لہجہ احترام میں لپٹا ہوا تھا، لیکن کہیں بھی خوشامد کی آلائش نہیں تھی۔ ارجمند، جس قدر تمہارا حسن قیامت خیز ہے، اسی طرح تمہاری آواز بھی سحر انگیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر بولا، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ تم نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے؟ ارجمند نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، چاندی کا یہ زیور بہت اچھا ہے، کیا آپ اسے خریدنا چاہیں گے؟ مگر میں نے ایک سوال کیا ہے۔ خرم نے ضدی لہجے میں پوچھا تو ارجمند بولی، کیا میں اسے ایک شہزادے کی ضدی خواہش سمجھ لوں؟ آپ یہاں پر ایک گاہک کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ ارجمند نے اسے سرزش ملے لہجے میں جواب دیا، کوئی من چاہا مل جائے تو اسے دل کی باتیں کہنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ شہزادہ خرم نے پورے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اجنبی نہیں، دل کی باتوں کے لیے تو با اعتماد ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تو ہم دل کی باتوں کی توہین کریں گے۔ بہت خوب، مگر اے نازنین، میرا سوال ابھی تک تشنہ جواب ہے۔ ایسا تو انہی لمحات میں محسوس ہوتا ہے جب کشش کے مدار میں انسان آ جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال ہو کہ جیسے آئینے کے سامنے رکھ دیا گیا ہو۔ ارجمند نے کھوئے ہوئے انداز میں دھیرے سے کہا اور حیا سے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ چراغ محبت کی لو بڑھانے کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ شہزادے کے دل میں ننھی سی جوت بھڑک کر شعلہ بن گئی۔ اسی وقت اس نے اپنے من کی کیفیت بدلتی ہوئی محسوس کی، جیسے برسوں بعد صحرا میں بارش کے قطرے امڈ آئیں اور ریت کی فطری مہک چاروں جانب پھیل جائے۔ شہزادہ خمار سے بھر گیا۔ اس نے میٹھی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لفظ بڑے ہی اثر انگیز ہیں۔ لفظ اثر انگیز ہی ہوا کرتے ہیں شہزادہ معظم، ارجمند نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، اور بڑے وقار سے مڑ کر ہجوم پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ اس کی یہ ادا شہزادہ خرم کے دل میں اتر گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا جذبات اور احساسات بھی لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں؟ یہ تو ان جذبات اور احساسات کے خالص پن اور سچا ہونے پر منحصر ہے، کیونکہ سچائی اور خالص پن ہی انسانی جذبات اور احساسات کو قوت بخشتے ہیں۔ کیا سلگتے ہوئے خالص صندل اور نیم میں کوئی فرق نہیں؟ ان کا دھواں ان کی اپنی حقیقت حال بیان کر دیتا ہے۔ ابلاغ ہوتا ضرور ہے، چاہے لفظوں میں ہو یا رویے سے۔ حقیقت تو صندل اور نیم کے سلگنے سے اٹھنے والے دھوئیں میں ہے۔ ارجمند نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ شہزادہ خرم دربار حسن میں با ادب کھڑا تھا، پھر اچانک ہی وہ لاشعوری طور پر بولا، میں بے سکون ہو گیا ہوں ارجمند بانو، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں خوابناک کیفیت میں ہوں۔ تمہارا حسن مجھے گھائل کر چکا ہے۔ یہ زخم ایسا ہے کہ جس کی ٹیس میدان جنگ میں لڑنے والے زخم سے کہیں مختلف ہے، اور محبت ایک ایسی جنگ ہے جس میں کوئی بھی ہتھیار کارگر نہیں ہوتا، بس محبت کے ہاتھوں انسان مغلوب ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہیں شہزادہ معظم، محبت میں انسان کو ناتوان نہیں ہونا چاہیے۔ محبت بذات خود جنگ نہیں، مگر ایک مارکے کی محرک ضرور ہے۔ جس قدر من میں محبت ہوگی، اتنی ہی جد و جہد میں شدت ہوگی۔ خواب اور حقیقت میں محض سوچ کا فرق ہے۔ ارجمند، یہ محبت کی لطافت نہیں کہ ایک وجود انسان کو خوابوں کی دنیا میں پہنچا دے؟ کیا یہ حسن کی کرشمہ سازیاں نہیں؟ میرا من تو یہی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں اور پھر صدیوں تک تمہیں دیکھتا رہوں، جب تک مجھے خواب اور حقیقت کے درمیان فرق محسوس نہ ہو جائے۔ شہزادہ خرم نے زندگی سے بھرپور لہجے میں نشاط انگیز انداز میں کہا تو وہ ہنس دی۔ تب اسے یوں لگا جیسے کوئی اجنبی محبت بھری موسیقی اس کے کانوں میں رس گھول گئی ہو۔ اس قہقہے نے اس کے چہرے پر سرخی پھیلا دی تھی۔ ابھی تو ایک عمر پڑی ہے شہزادہ معظم، یوں کسی اجنبی کے لیے اپنی زندگی گنوا دینا کہاں کا خوبصورت پن ہے؟ ہماری زندگی میں کیا خوبصورتیاں ہو سکتی ہیں؟ یہی نہ کہ من چاہی مرادیں مل جائیں۔ اصل خوبصورتی یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں کوئی انسان یہ خیال کرے کہ وہ بہت طویل جد و جہد کے بعد ملے گی بھی یا نہیں، تب وہ شے اچانک سامنے آ جائے۔
آپ نے مجھے چند لمحوں کے لیے دیکھا ہے، جبکہ یہاں اس شاہی مینا بازار میں حسن بکھرا پڑا ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ حسین ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جب آپ انہیں نہیں ارجمن بانو نہیں، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری ناک کا یہ خم، تمہاری آنکھوں کی مست مست گہرائیاں، تمہارے یہ لذت انگیز ہونٹ، یہ دھوپ جیسی پیشانی، یہ نرماہٹوں سے بھرے ہوئے گال، یہ تمہارے اوپری لب اور ناک کے درمیان چمکتے ہوئے ننھے منھے ہیرے، یہ تمہاری تراشی ہوئی گردن، کیا یہی حسن ہے؟ نہیں، بلکہ اس میں جو ماورائیت ہے اسے میں محسوس کر رہا ہوں، ایسی ماورائیت جو مجھے کہیں نہیں ملی۔ اسی سے ہی مجھے یہ راز ملا ہے کہ میں تمہیں صدیوں سے جانتا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے میں نے تمہیں چھو کر نرماہٹوں بھرا لمس محسوس کیا ہے۔ پھر اس قدر احساس کے بعد بھی تشنا ہوں، اتنی پیاس کبھی شدت سے نہیں بھڑکی تھی کہ میں تجھے جان لوں، تجھے سمجھ لوں، تجھے پالوں۔ یہ میرے لیے عطیہ خداوندی ہے کہ اس شام میں نے تمہیں دیکھ لیا۔ آپ شہزادے ہیں اور آپ کے احساس و مشاہدے عام انسانوں سے زیادہ نازک اور گہرے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کی معترف ہوئی کہ بلا شبہ آپ ولی عہد کے رتبے پر ہیں، تو یہ آپ کا حق تھا۔ ارجمن نے انتہائی گھبراہٹ میں خود پر قابو پاتے ہوئے شہزادے کی جذباتی کیفیات کو کسی اور راستے پر ڈالنا چاہا، ورنہ وہ خود اندر سے پگھلتی جا رہی تھی۔ حیا کے حصار میں کھڑی وہ بے خود ہو رہی تھی۔ شہزادے کی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی محبتیں تیز چمکتی ہوئی روشنی کی طرح اس کے گرد ہالہ بنا رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ اندیکھے حصار میں قید ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسے خرم نے محسوس کر لیا اور کہا، ارجمند، کیا تم فرار چاہتی ہو؟ تم نے چھوئے بغیر اپنی گرمی احساس کا پتہ مجھے دے دیا ہے۔ دور ہونے کے باوجود تم نے میرے دل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تمہاری پوشیدہ محبت مجھ پر آشکار ہو چکی ہے۔ میں اظہار کا طلبگار نہیں، لیکن خواب کو حقیقت میں بدلنے کی صحیح تو کر سکتا ہوں، اور بقول تمہارے محبت ہی میری اس جد و جہد کا محرک ہوگی۔ حضور، میرے لیے شاید انتہائی مشکل ہو، ارجمن نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا تو خرم کے من کی دنیا بھی ڈوبنے لگی۔ چراغ امید کی لو پھڑ پھڑانے لگی۔ وجد آفری احساس کے بادل بن بارش کے چھٹنے لگے۔ کیا اسی وجہ سے کہ میں شہزادہ ہوں؟ خرم نے بھنور کی طرف بڑھتی ہوئی کشتی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایک اچھا انسان تو صرف انسان ہوتا ہے، عام یا حکمران ہونا تو الگ صفت ہے۔ ارجمن نے لفظوں کے سہارے اپنا مدعا کہہ دیا۔ خرم ان کے معنی میں کھو گیا۔ جس قدر وہ گہرائی میں انہیں سوچتا جا رہا تھا، اسی قدر محبت اود کرا رہی تھی۔ چشمے کے اس پانی کی طرح کہ جس قدر دباؤ میں ہوتا ہے، اس قدر ابلتا ہوا زمین پر پھیل جاتا ہے۔ تبھی بے ساختہ خرم کے منہ سے نکل گیا، تم ارجمن، تم میرا انتخاب ہو سکتی ہو۔ اچانک کہے گئے ان لفظوں میں تیرتی ہوئی جذباتی خواہشوں نے اسے سرشار کر کے رکھ دیا۔ ارجمن اپنی پوری آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ لمحہ جاویداں جس میں وقت ٹھہر جاتا ہے اور انسان اپنے وجود سے بھاری ہو کر بے وزنی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ لفظ گنگ ہو کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، ہوائیں ششدر رہ جاتی ہیں، زمانے کا ادراک بے معنی ہو جاتا ہے۔ ارجمن کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ارد گرد دکاندار خواتین شہزادہ خرم کے ہونے کا شدت سے احساس کر رہی تھیں۔ ارجمن کی معنی خیز مسکراہٹ نے سبھی سوالوں کا جواب دے دیا تھا۔ میرا انتظار کرنا ارجمند، یہ میری خواہش ہے، خرم نے کہا اور اس کے چہرے پر بھرپور نگاہ ڈالی جہاں گلاب مہک اٹھے تھے۔ ارجمن کے لیے اس لمحہ جاویداں میں اپنا وجود سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر ہلکا ہلکا لرزہ طاری ہو گیا۔ بہت ممکن تھا کہ اس محبت کی بارش میں وہ پور پور تک بھیگ کر ہوش کھو دیتی۔ اس نے بڑی تیزی سے خود پر قابو پایا۔ شاید اس کا لاشعور اسے مسلسل سمجھا رہا تھا کہ ان گنت آنکھیں ان پر لگی ہوئی ہیں جو مسلسل ان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیا آپ یہاں سے کچھ نہیں خریدیں گے؟ ارجمن نے کہا۔ یہ زیور تو خواتین پہنتی ہیں، اور لیکن کسی خاتون کی طرف سے نشانی بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس زیور میں اتنی تو صلاحیت ہوگی کہ آپ کو اس مینا بازار کی یاد دلاتی رہے۔ کیا آپ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ جانا پسند کریں گے؟ ارجمن نے خرم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا تو وہ خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا۔ ارجمن نے اس کی خواہش کا کس قدر خوبصورت جواب دیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انتہائی خوشی میں پوچھا، ہاں بلا شبہ یہ زیور مجھے یاد دلاتا رہے گا۔
لیکن اس کے عوض جو میں قیمت ادا کروں گا اس میں کیسی صلاحیت ہوگی؟ ارجمند مسکرا دی۔ وہ خرم کا مطلب سمجھ رہی تھی۔ تب اس نے کہا، یہ تو آپ کی جانب سے دی گئی قیمت پر منحصر ہوگا کہ وہ اپنے اندر کتنی دیر پاس صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر بھی؟ خرم نے یوں ہی پوچھا۔ میں اس رقم کو غریبوں کے لیے مختص کر دوں گی، اس نے اطمینان سے کہا۔ غربا کے لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ان غربا میں جن پر توجہ کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور یہ غربا محل سے باہر زندگی بسر کرتے ہیں، مگر تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں؟ اس نے وجد آفری لہجے میں کہا اور پوچھا، یہ کتنے کا ہے؟ جتنے کا آپ اندازہ لگائیں، ارجمن نے شرارت سے کہا۔ چلو، ہمارے درمیان سودا طے ہو چکا۔ شہزادہ خرم نے ہاتھ کے اشارے سے دور کھڑے رضا کو بلاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے خدمتگار رضا طلائی سکوں سے بھری تھیلی کے ساتھ اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے وہ تھیلی پکڑی اور دکان پر اس جگہ رکھ دی جہاں چاندی کا وہ تھوڑا سا زیور پڑا تھا۔ ارجمن نے وہ تھیلی اپنے عقب میں کھڑے عیسیٰ کو تھما دی اور خود گہرے سبز رنگ کے اس ریشمی پارچے میں چاندی کا زیور باندھ دیا جو طلائی تاروں سے کڑا ہوا تھا۔ ارجمن نے وہ زیور شہزادہ خرم کی طرف بڑھایا۔ انگلیوں کی پوریں ایک دوسرے سے ملیں تو دونوں نے خود میں ایک الوہی ارتعاش محسوس کیا۔ ارجمن نے حیا سے آنکھیں جھکا لیں۔ تب خرم نے کہا، تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، میں انتظار کروں گی۔ پھر وہ کچھ نہیں بولا، محض اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کے حسن کو اپنی آنکھوں میں کھول رہا ہو۔ ارجمن نے شہزادہ خرم کے چہرے پر لکھے تاثرات پڑھنے کی کوشش کی تو وہ گھبرا گئی اور پھر ایک بار حیا سے آنکھیں نیچی کر لیں۔ ارجمن نے چند لمحوں بعد اپنی حیا بار آنکھیں اٹھائیں تو خرم وہاں نہیں تھا۔ فطری طور پر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا رہے اور نہ ختم ہونے والی باتیں دراز ہوتی رہیں، یہاں تک کہ باتیں ختم ہو جائیں اور خاموشی ان کے درمیان زبان بن جائے، وہ نوائے احساس سے گفتگو کرتے چلے جائیں۔ اب وہ اس کے سامنے نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس مہک رہا تھا۔ اس نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑا کر دیکھا، وہ اسے دکھائی نہیں دیا۔ شاید اس ہجوم میں کہیں کھو گیا تھا۔ تبھی اس کے من سے کھو جانے کا احساس ابھرا۔ وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ انہی لمحوں میں اس پر یہ راز کھلا کہ خواب اور حقیقت میں کس قدر فرق ہوتا ہے اور ان کے تاثرات کتنے مختلف ہوتے ہیں۔ جتنی تیزی سے اس کے اندر خرم کے کھو جانے کا احساس ابھرا تھا، اتنی تیزی سے یہ خیال اس کے من میں سائے کے مانند پھیل گیا کہ وہ اب کہیں کسی اور دکان پر کسی اور لڑکی کے سامنے کھڑا اس کی طرح گفتگو نہ کر رہا ہو جیسے وہ ابھی کچھ دیر پہلے اس سے کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے اس کیفیت میں رہی، تب اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ جاؤ دیکھ کر آؤ، شہزادہ کدھر گیا ہے؟ جی بہتر آقا زادی، اس نے جھک کر کہا اور حکم کی تابعداری میں فوراً ہی چلا گیا۔ وہ وہاں پر اکیلی رہ گئی۔ اس کے سامنے طلائی سکوں کی بھری ہوئی تھیلی پڑی ہوئی تھی، مگر اس کا دھیان اس تھیلی کی طرف نہیں تھا۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ شہزادہ اب مینا بازار میں نہیں ٹھہرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنے اندر اٹھنے والی وہ کسک یاد آئی جب اس کی نگاہ شہزادہ خرم پر پڑی تھی۔ وہ بے سکون سی ہو گئی، وہ کچھ بھی چھپا نہ سکی تھی۔ نہایت کوشش کے باوجود اس کی کسک خرم پر عیاں ہو گئی تھی۔ وہ جس قدر سوچتی اس کے من میں سندل سلگتا رہا، جس کی مہک سے وہ خمار آلود ہو گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنے ارد گرد دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں بہت ساری عورتیں آئیں جو اس کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ان کی نگاہوں میں رشک، حسد، اشتیاق اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ اسے لگا کہ اس شاہی مینا بازار میں بھڑکنے والی چنگاری کی حدت بے شمار لوگوں نے محسوس کی ہے۔ اگر یہی چنگاری آگ بن گئی تو اس کی رسائیاں کہاں تک ہوں گی؟ وہ عورتیں اس شخص کو محض شہزادہ خرم کی حیثیت سے دیکھ رہی تھیں جس کے ساتھ طاقت، دولت اور حاکمیت تھی، مگر ارجمن نے ایسا کوئی تاثر نہیں لیا تھا۔ اس کے لیے تو وہ محض ایک عاشق تھا، وہ عشق جو حسن پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ وہ بھی اگر شہزادہ خرم کو اسی مرصع آئینے میں دیکھتی تو اس میں اور ان بے شمار خواتین میں کیا فرق رہ جاتا۔ اسے پہلی بار اپنے ہونے کا، اپنے وجود کا اور اپنے حسن کا احساس ہوا تھا۔ یہی احساس اسے اعتماد بخش رہا تھا، جس کی بدولت اسے زوم ہو گیا کہ وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اس کے حسن میں ایسا رس ہے کہ جس سے کسی کو بھی مدہوش کیا جا سکتا ہے۔
وہ باغ سے چلے گئے ہیں آقا زادی؟ عیسیٰ نے آ کر کہا تو وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ جب یہاں سے گئے ہیں اسی وقت؟ عیسیٰ یہ کہہ کر ایک لمحے کو رکا اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، یہ بات سرگوشیوں میں پھیل رہی ہے کہ شہزادہ خرم نے فقط آپ کی دکان سے خریداری کی ہے اور پھر یہاں نہیں رہے۔ ایسا کیوں ہے عیسیٰ؟ ارجمن نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ وہ خرم ہے، سلطنت ہند کا وارث، وہ اب مملکت میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم نے ایسے کیسے سوچا؟ ارجمن کو اس چھریرے بدن والے لڑکے سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی، عیسیٰ نے کہا تو وہ پرسکون ہو گئی۔ تب اس نے تھیلی عیسیٰ کے حوالے کی اور اپنی ماں کی طرف چل دی جس کے ساتھ لاڈلی تھی۔ رات کے آخری پہر ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی صبح کے خواب اور شاہی مینا بازار میں خرم کی حقیقت کا موازنہ کر رہی تھی۔ کہاں مماثلت ہے؟ یہ بھی اپنے خواب کی نئی نئی تعبیر تراشنے جیسا کھیل تھا جس میں وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس قدر تھکن ہو جانے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں میں نہیں اتر رہی تھی۔ شاید اب رت جگے اس کا نصیب ہو گئے تھے اور امید اس کا وظیفہ تھا۔ وہ دن خاندان غیاث بیگ کے لیے بے حد اہمیت رکھتا تھا۔ اس دن شام کے وقت شہنشاہ ہند نور الدین جہانگیر ان کے ہاں آنے والا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی بادشاہ وقت کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مغل اعظم کا کسی امیر کے ہاں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ اسے خصوصی پذیرائی تصور کیا جاتا تھا۔ عام رعایا سے لے کر عمائدین سلطنت تک میں اس شخص کو انتہائی قدر و عزت سے دیکھا جاتا تھا، جبکہ اس دن شہنشاہ ہند کی غیاث بیگ کے ہاں تشریف آوری اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ وہ اپنے بیٹے شہزادہ خرم کی آصف خان کی بیٹی اور غیاث بیگ کی پوتی ارجمند بانو سے منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ یہ تاریخ ہندوستان میں عمومی اور مغلیہ خاندان میں خصوصی اہمیت کا واقعہ تھا۔ اس وقت طلوع صبح کی روشنی افق پر پھیل رہی تھی۔ ارجمند اپنے گھر کے باغ میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی۔ وہ جھولا مسند کی مانند تھا جس پر تکیہ لگا ہوا تھا، مگر اس نے تکیے سے ٹیک نہیں لگائی تھی، بلکہ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی پاؤں لٹکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں گزشتہ دنوں کی یاد چھل ملا رہی تھی۔ شاہی مینا بازار کی وہ سحر انگیز شب تو کئی دن ہوئے ماضی میں تحلیل ہو چکی تھی، لیکن اس کی یاد، اس کی لطافتیں، جادوئی پن، اس شب من میں اٹھنے والی کیفیات اور شہزادہ خرم سے کی گئی باتوں کی معنی خیزیاں بالکل تازہ تھیں۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا جیسے وہ اب بھی اسی شب کے کسی پہر میں ہے۔ یہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے وہ دکھی نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ شب کسی تتلی کی مانند اس کے ہاتھ سے نکل کر کھو گئی ہے، بلکہ وہ خواب اور حقیقت کا فرق سمجھ گئی تھی۔ وہ رات خواب ہوئی اور اس شب سے جنم لینے والی سرگوشیاں حقیقت کی طرح اس سے ملنے لگیں۔ شہزادہ خرم ارجمن سے محبت کرتا ہے، وہ بس چپ چاپ سن لیا کرتی تھی اور اپنے کسی بھی طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ شہزادہ خرم اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ اس نے الوداعی لمحوں میں کہا تھا کہ وہ اسے دوبارہ ملے گا۔ اسے خرم کے لفظوں پر یقین تھا اور اس دن اسی یقین کا ثبوت ملنے والا تھا۔ اس کا انتظار رنگ لانے والا تھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں شاعری کی کتاب دھری ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک بھی شعر نہیں پڑھا تھا۔ ایک محویت کا عالم تھا اور وہ اس میں کھوئی ہوئی تھی۔ آپ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ایک خادمہ نے اس کے قریب آ کر کہا تو اس کی ساری محویت ٹوٹ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسی لمحے اس کے ارد گرد یہ سبز باغ اگایا ہو اور وہ یہ سارا سبزہ پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ یہ تمہاری نگاہوں کا دھوکہ ہے، ورنہ میں تو بہت سکون محسوس کر رہی ہوں۔ ارجمن نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ خادمہ چھینپ گئی جیسے ایک بڑی غلطی کر بیٹھی ہو۔ تبھی ارجمن نے پوچھا، کیوں آئی ہو؟ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ میں آ رہی ہوں، ارجمن نے کہا تو خادمہ تعظیم سے جھک کر واپس چلی گئی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ابھی واپس جائے۔ وہ ابھی سحر خیزی کی لطافتوں سے لطف اندوز ہونا چاہ رہی تھی۔ اسے اپنا یہ باغ ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ عہد اکبری ہی سے یہ گھر انہیں ملا تھا جس میں بے شمار کمرے اور یہ بہت بڑا باغ تھا جو قلعے میں موجود شاہی محل کے باغ کے طرز پر بنا ہوا تھا۔ وہی باغ جس میں شاہی مینا بازار منعقد ہوا تھا۔ شہزادہ خرم کے لفظوں نے یقین جیسی دولت سے نوازا تھا۔ یقین ایک ایسی نعمت جس کے ہونے سے ہی انسان خدا کے وجود کو پاتا ہے، اسے اپنے من میں محسوس کرتا ہے۔
یہ سوچ کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ اس کی مسکان پھول کی اس پتی کی طرح تھی جو ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی ساکت جھیل کی سطح پر جا گرے۔ اس سے ہلکی ہلکی لہریں اٹھیں اور ان لہروں میں گہرے پانیوں کی معنی خیزی ہو۔ وہ اٹھی اور باغ سے حویلی کی جانب چل دی۔ غیاث بیگ کے گھر کا ہر فرد شہنشاہ ہند کے استقبال کی تیاریوں میں پورے جوش و خروش سے مصروف تھا، کیونکہ مغل اعظم کا آنا کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے لیے اس کے ساتھ آئے لوگوں کے لیے کھانے پینے اور تفریح کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے علاوہ شہنشاہ کو پیش کرنے کے لیے تحائف کا چناؤ تھا۔ یہ رسم تھی کہ جس کے ہاں شہنشاہ ہند تشریف لے جاتا وہاں اس کے سامنے تحائف بھی پیش کیے جاتے۔ اب یہ اس پر منحصر ہوتا کہ وہ کیا قبول کرتا ہے اور کیا نہیں۔ اس وقت تمام تر انتظامات اور تیاریوں پر آخری نظر ڈالی جا رہی تھی۔ غیاث بیگ باہر کے لیے کیے گئے انتظامات سے مطمئن ہو کر اندر آیا۔ دیوان عام میں ایرانی قالین پر تحائف رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سونے اور چاندی کی تشتریاں، ساغر، شیشے کے پیالے، گلدان، چینی کے برتن، ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھروں کے علاوہ چند نادر و نایاب گھوڑے تھے جنہیں باہر باندھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ایرانی قالین پر دھری ہوئی تھی جو خصوصی طور پر غیاث بیگ نے شہنشاہ کے مزاج کو دیکھ کر تحفے کے لیے چنی تھی۔ وہ ایک بندوق تھی۔ یہ بندوق اس نے فرنگی ملاح سے خریدی تھی۔ ان دنوں ساحلی علاقوں پر فرنگی ملاحوں کی آمد و رفت تھی۔ وہ مختلف ملکوں سے اپنے جہازوں میں سامان لاتے اور لے جاتے۔ انہی ساحلی علاقوں پر ان کی بستیاں بھی آباد ہو چکی تھیں۔ وہ بندوق شکار کے لیے بہت کارآمد تھی۔ ان تمام تحائف پر ایک محافظ کو نگرانی کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا۔ مہرالنساء کے کمرے میں ماحول جوش و خروش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور ماہر مشتاتائیں اس کے سنگھار میں مصروف تھیں۔ اس کی آنکھوں میں کاجل لگ چکا تھا اور ایک مشاطہ اس کے بال سنوار رہی تھی کہ عیسیٰ کے اندر آنے کی اجازت کے بارے میں کنیز نے دریافت کیا۔ ہاں، اسے تھوڑی دیر بعد بھیج دو، میں نے اسے بلوایا تھا۔ مشاطہ بال سنوار چکی تو اس نے کچھ وقت کے لیے تخلیہ کا کہہ دیا۔ سبھی خادمائیں اور مشتاتائیں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کمرہ خالی ہو گیا تو عیسیٰ اندر داخل ہوا۔ وہ تعظیم بجا لایا اور پھر نگاہیں نیچے کیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مہرالنساء آہستگی سے اٹھی اور ایک قد آدم الماری کی جانب بڑھی۔ وہ مقفل تھی۔ مہرالنساء نے اسے چابی سے کھولا اور اس میں سے ایک ہاتھی دانت سے بنا ہوا صندوقچہ نکالا جو کپڑوں کی تہہ میں چھپا ہوا تھا۔ عیسیٰ، اس نے مڑ کر وہ صندوقچہ عیسیٰ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے یہ بادشاہ کو تحفے میں پیش کرنا ہے۔ میں؟ بیگم صاحبہ؟ وہ پوری جان سے لرز گیا۔ یقیناً یہ بے حد قیمتی ہوگا جو اتنی رازداری سے دیا جا رہا تھا۔ ہاں، تم اس کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے اور تم اس کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کرو گے۔ مہرالنساء نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، جی بیگم صاحبہ، میں اس کی پوری حفاظت کروں گا۔ تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا ورنہ تم اپنی جان سے بھی جا سکتے ہو۔ مہرالنساء نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو عیسیٰ کے بدن میں خوف پھیل گیا۔ یہ تحفہ تم خود شہنشاہ کو پیش کرو گے؟ میں بیگم صاحبہ؟ عیسیٰ پر مزید حیرت ٹوٹ پڑی تھی۔ خوف سے اس کا پسینہ بہہ نکلا۔ میری اوقات بیگم صاحبہ، میں بادشاہ تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک ادنا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ تم ہی اسے دو گے۔ اسے کھولنے کی کوشش بھی مت کرنا، اگر ایسا ہوا تو ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوا دوں گی۔ اس نے انتہائی سخت لہجے میں دھمکی دی۔ میں پھر کہوں گا بیگم صاحبہ کہ میں اسے یہ تحفہ کیسے دے پاؤں گا؟ تم اسے سب کے سامنے یوں دو گے جیسے یہ تمہاری طرف سے ہے۔ عیسیٰ بری طرح پھنس چکا تھا۔ گردن زنی ان عمرہ کے لیے تو محض کھیل ہوتی ہے یا پھر سزا دینے کا ایک انداز۔ وہ ایک ایسا غلام تھا جس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کی گردن تو ایک مچھر مار دینے کے برابر تھی۔ اگر کسی بھی طرح یہ پتہ چل جاتا کہ یہ تحفہ کس کا ہے، یہ راز افشا ہو گیا تو اس کی گردن زنی لازمی تھی۔ تب اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ مجھ غریب اور نادار شخص کی اس تک رسائی نہ ہو پائے۔ اگر ہو بھی جائے تو وہ یہ تحفہ ہی قبول نہ کرے۔ وہ قبول کرے گا، مہرالنساء نے حتمی انداز میں کہا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ عیسیٰ خوف کے مارے وہ صندوقچہ پکڑے رہا۔ تب اس نے مڑے بغیر کہا، یاد رکھنا تم میری نگاہوں کے سامنے رہو گے۔ اب جاؤ۔ عیسیٰ نے اس کی جانب دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین ترین عورت تھی۔
کمرے میں روشن قندیلوں میں اس کا حسن جادوئی لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود ایک غیر مرئی سختی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ اس سختی کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ کمرے سے نکلتے وقت اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آقاؤں پر قربان ہو جائے گا۔ اب اس کی گردن زنی کا وقت آ گیا ہے۔ مہر النساء کی ذرا سی خواہش کے بدلے اسے اپنی جان کی قیمت چکانا ہوگی۔ سرگوشیاں ہوا کے بہاؤ کی مانند ہوتی ہیں، وہ اپنا احساس خود دلاتی ہیں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اسی ہوا میں جب شدت آ جائے تو بگولے انہیں حقیقت کے قریب لے جاتے ہیں۔ مہر النساء کا چہرہ نقاب کی مانند تھا۔ وہ بظاہر ایک وفاشوار دکھائی دیتی، لیکن اس کا دل اب بھی جہانگیر کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب جہانگیر نے مہر النساء کو اپنانے کے لیے ضد کی تھی، تب وہ ایک شہزادہ تھا۔ اکبر نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور مہر النساء کی شادی علی قلی خان سے ہو گئی، جسے بعد میں شیر افغن کا خطاب ملا تھا۔ یہ ایک طوفان تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو کر رہ گیا، لیکن اتنے برسوں بعد یہ خفیہ تحفہ، جسے سب کے سامنے اسے جہانگیر کو پیش کرنا تھا اور اس نے قبول بھی کرنا تھا، پرانی کہانی میں نئے موڑ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جہانگیر اور مہر النساء کے درمیان اب بھی روابط تھے۔ وہ انہی خیالات میں کھویا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ اس وقت کسی بیماری کے شکار مریض کی طرح برآمدے میں نکل آیا تھا۔ اسے مہر النساء کے حکم کی تعمیل ہی نہیں کرنا تھی، بلکہ اس راز کو راز میں بھی رکھنا تھا، جبکہ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو عیسیٰ؟ ارجمند کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں ٹھیک ہوں آقازادی، اس نے لرزش بھرے لہجے میں کہا۔ کیا پھوپھی مہر النساء نے کچھ کہا ہے؟ ارجمن نے پوچھا تو عیسیٰ جواب نہیں دے پایا، بس چپ چاپ نگاہیں نیچے کیے کھڑا رہا۔ جب کچھ بھی جواب نہیں ملا تو اس نے اپنا سر جھٹک کر کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں نہیں پوچھتی کہ اس نے تمہیں کیا کہا ہے، اور تم اس قدرے بے حوصلہ دکھائی کیوں دے رہے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آقازادی، کہنا بھی نہیں، ورنہ مہر النساء کے عطاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ جاؤ، ارجمن نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ وہیں جم کر کھڑا سوچتا رہا کہ ایک اکیلا غلام اپنے کئی آقاؤں اور آقازادیوں کی خدمت کیسے کر سکتا ہے، ان سب کا اعتماد کیسے بحال رکھ سکتا ہے، سب کے ساتھ کس طرح وفاداری نبھا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ شاہی مینا بازار والی بات سے اگلے ہی دن مہر النساء نے اسے بلایا تھا۔ اس وقت وہ چاندی کی چوکی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا سر کھلا ہوا تھا اور اماوس کی رات کی مانند سیاہ اور بادلوں کی طرح پھیلے ہوئے بالوں میں اس کا سرخ و سفید چہرہ بہت ہی حسین دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس وقت آئین اکبری پڑھ رہی تھی۔ اسے ابو الفضل نے لکھا تھا اور اس میں رموز حکمرانی کے علاوہ سلطنت کے امور بیان کیے ہوئے تھے۔ شاید وہ حکمرانی کرنے کی خواہش اپنے دل میں رکھتی تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے قدرے کرخت لہجے میں کہا، رات شہزادہ خرم اور ارجمن کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہی تھیں؟ میں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ تمہارے دماغ میں بھوس نہیں بھرا، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا تم اپنے احمق پن سے اپنا یہ سر اپنے تن سے جدا کروانا چاہتے ہو؟ خیریت اسی میں ہے کہ فوراً سب کچھ اگل دو۔ عیسیٰ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ مہر النساء کے حکم کے سامنے دم مار سکے، اس لیے عیسیٰ نے سب کچھ بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے انتہائی حقارت سے عیسیٰ کو جانے کے لیے کہہ دیا۔ واپسی پر اس کا دل ارجمن سے غداری پر انتہائی نادم تھا۔ شاہی نقارہ بجنے کی مخصوص آواز قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی تھی۔ ناقوس بج رہے تھے، سپاہی راستہ صاف کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے، بادشاہ کی سواری بڑھتی چلی آ رہی تھی، جس کے آگے وہ پروقار انداز میں چل رہے تھے۔ بادشاہ سونے کی پالکی میں سوار تھا، اس کا چہرہ خوشگوار تھا، اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ اور آنکھیں خمار آلود تھیں۔ شاہی سواری کے آگے آگے غلام پھولوں کی پتیوں بھرے تھال پکڑے کھڑے تھے۔ وہ بادشاہ کی پالکی پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ جہاں پالکی رک جاتی تھی وہاں سے غیاث بیگ کے گھر کی دہلیز تک سرخ ایرانی قالین بچھا دیا گیا تھا۔ غیاث بیگ اور افراد خانہ انتظار میں کھڑے تھے۔ پالکی سے بادشاہ باہر آیا تو سبھی کورنش بجا لائے۔ شہنشاہ جہانگیر کے چہرے پر خوشگواریت تھی اور اس کے انداز میں گرم جوشی عیاں تھی۔ وہ غیاث بیگ کے ساتھ بغل گیر ہوا، پھر شیر افغن اور آصف خان کو بہت محبت سے گلے لگایا۔ اس کے بعد دوسروں سے ہاتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھا۔ غیاث بیگ اس کے ساتھ تھا۔ دیوان عام خوب سجایا ہوا تھا۔
بادشاہ کے لیے بہت خوبصورت مسند بنائی گئی تھی جو اس کے شایانہ شان تھی۔ وہ بیٹھا تو اس کے عقب میں ایک تلوار بردار اور دوسرا کتاب تھامے حاشیہ بردار موجود تھا۔ جہانگیر نامہ میں مہر النساء کے حسن کے بارے میں بہترین لفاظی کی گئی تھی، لیکن اس شام مہر النساء کیسی تھی اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ رسم کے مطابق سب سے پہلے شہنشاہ کے حضور تحائف پیش کیے گئے، لیکن اس نے سوائے اس غیر ملکی بندوق کے اور کچھ بھی قبول نہ کیا۔ غیاث الدین، یہ تحفہ ہمارے لیے کس نے چنا تھا؟ جہاں پناہ اس بندہ ناچیز نے، وہ قدرے جھکتے ہوئے بولا۔ اس میں ایسی کیا انفرادیت ہے کہ تم نے اسے ہمارے لیے پسند کیا؟ جہاں پناہ، کمرغہ میں یہ آپ کے بہت کام آ سکتی ہے۔ یہ جدید ترین اسلحے میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی خیال کیا ہے کہ اگر ہمارے اسلحہ ساز ماہرین اس بندوق کا بغور مطالعہ کر کے بندوق اور اس میں ڈالے جانے والے بارود بنا لیں تو مغل فوج اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ بہت خوب غیاث بیگ، بہت خوب، ہمیں تمہارا خیال پسند آیا۔ یہ کہہ کر وہ بندوق بغور دیکھنے لگا۔ چند لمحے وہ مشاہدہ کرتا رہا اور پھر واپس کر دی۔ رسم پوری ہو چکی تو تحائف وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ تب بادشاہ اور اس کے مصاحبین کے لیے عمدہ شربت اور پھلوں کے رس پیش کیے گئے۔ اسی دوران عیسیٰ آگے بڑھا اور اس نے وہ صندوقچہ ایک تشتری میں سجا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جہاں پناہ، مجھ عاجز کی طرف سے یہ تحفہ قبول فرمائے۔ جہانگیر نے پہلے اس صندوقچے کو اور پھر عیسیٰ کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ ایک لمحے بعد اس نے وہ صندوقچہ اٹھا لیا اور اس کی مہر توڑ دی۔ اس نے ایک لمحے کو اس کے اندر موجود پڑی شے کو دیکھا اور پھر بند کر دیا۔ جہانگیر کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے تھے، جس سے خوشگواریت کے رنگ اور زیادہ گہرے ہو گئے۔ لاشعوری طور پر اس کے ہونٹوں سے آہ نکل گئی۔ انہی لمحوں میں یہ یقین مزید پختہ ہو گیا کہ جہانگیر ابھی تک مہر النساء کے حصار میں تھا۔ اس نے بڑی چابک دستی سے اس کا دل اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا۔ غیاث بیگ نے وہ تحفہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو جہانگیر نے لاپرواہی سے صندوقچہ اپنے غلام کو تھماتے ہوئے کہا، اس میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایک معمہ ہے۔ تمہارا غلام واقعی انعام کے قابل ہے۔ اس نے کہا اور اپنی انگلی سے زمرد چڑی انگوٹھی نکال کر اس کی طرف پھینک دی، جسے اس نے تیزی کے ساتھ پکڑ لیا۔ تب جہانگیر نے کہا، غیاث بیگ، اب ہمیں منگنی کی رسم ادا کرنی چاہیے۔ یہی وہ بات تھی جس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کا یہ حکم غیاث بیگ کے خاندان کی قسمت بدل دینے والا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر اٹھ گیا تو اس کے ساتھ سبھی لوگ کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ کے ساتھ محض چند لوگ ہی بڑے تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے ان دونوں خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ باقی سب افراد مصاحبین اور حاشیہ بردار دیوان عام میں ہی رہ گئے۔ دیوان خاص میں غیاث بیگ کے حرم کی خواتین اور شہنشاہ کے ساتھ آئی خواتین موجود تھیں۔ جودھی بائی اور دیوان جی بیگم ایک ہی مسند پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ ہی ایک نشست پر ارجمن بانو بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ شہنشاہ کے ساتھ محض چند لوگ دیوان خاص میں آئے تو خواتین اٹھ کھڑی ہوئیں اور تعظیم سے کورنش بجا لائیں۔ جہانگیر کی نگاہ ایک لمحے کے لیے سب پر پڑی اور پھر مایوس نگاہ سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں مہر النساء نہیں تھی، وہ ابھی تک زنان خانے میں موجود تھی، شاید کسی خصوصی بلاوے کی منتظر تھی۔ بادشاہ چند لمحے کھڑا رہا اور پھر ایک نظر جودھی بائی پر ڈالی۔ وہ سمجھ گئی کہ شہنشاہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اٹھی اور اس طلائی ڈبے کو کھول کر شہنشاہ کے سامنے کر دیا جس میں ہیرے جڑی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اجازت پاتے ہی وہ انگوٹھی ارجمن بانو کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی غیاث بیگ کے خاندان کے چہرے مسرت سے شادمان ہو گئے کہ ان کا تعلق حکمران خاندان سے رشتہ داری میں بدل گیا تھا۔ شہنشاہ کے لیے دیوان خاص میں بنائی گئی نشست پر جہانگیر بیٹھ گیا۔ تب ساری خواتین بھی بیٹھ گئیں۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ مہر النساء آ گئی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ آگے بڑھی اور شہنشاہ کے سامنے کورنش بجا لائی۔ اس کی اس ادا سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اپنی اہمیت سے نہ صرف آگاہ ہے بلکہ اپنی اہمیت منوانا بھی جانتی ہے۔ کتنی ہی دیر تک شہنشاہ کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی رہیں، یہاں تک کہ مہر النساء ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ شہنشاہ ان خواتین کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو کرتا رہا، پھر ضیافت اور تفریح کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس شام جہانگیر نے چند فرمان جاری کیے جن میں سے ایک غیاث بیگ کا عہدہ بڑھانے کے بارے میں تھا اور اسے اعتماد الدولہ کا خطاب دے کر اس کے وقار میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ اس شام اس خاندان کی تقدیر بہت تیزی سے بدلی تھی۔
اس وقت ان کا پہلا پہر گزر چکا تھا جب مہرالنساء سخت عیش کے عالم میں دھاڑی تھی۔ اس کا غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوان خانے میں تھی اور اس کے سامنے شیر افغن بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاصا مضطرب تھا، جبکہ لاڈلی بیگم اپنے باپ کے ساتھ چمٹی ہوئی یوں بیٹھی تھی جیسے کسی خطرناک طوفان سے بچنے کی کوشش میں ہو۔ ماحول یوں تنا ہوا تھا جیسے بارش سے پہلے ہوا ساکت ہو جاتی ہے۔ کیا اس شاہی فرمان پر ہم خوشیاں منائیں؟ ہم ان کا احسان مانیں؟ اچانک مہرالنساء پھر سے دھاڑی تو شیر افغن نے نہایت تحمل لیکن قدرے احتجاجی لہجے میں جواب دیا، تم اچھی طرح سمجھتی ہو کہ یہ بڑا اور اہم عہدہ ہے۔ اس نے یوں کہا جیسے وہ اس کے احمق پن پر حیران ہو۔ بنگال؟ کہاں ہے بنگال؟ پتہ ہے کتنے سو کوس ہے یہاں آگرہ سے؟ بادشاہ کی یہ کیسی فیاضی ہے کہ ہمیں یہاں سے اتنی دور بھیجا جا رہا ہے؟ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ میں دیوان بن رہا ہوں۔ یہ ایک اہم رتبہ ہے۔ بنگال ایک زرخیز اور پرامن علاقہ ہے، اور پھر شہنشاہ اپنی فیاضی سے ہمیں یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے۔ ہمیں اس کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ اسی تحمل سے کہا، یہیں پر میرا سامان یا اتنا ہی کوئی اور عہدہ دینے پر بادشاہ کو کیا شے مانے ہے؟ مہرالنساء اپنی بات پر اڑی رہی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہاں رہنا چاہو تو رہو، لیکن مجھے تو شاہی فرمان کے مطابق بنگال روانہ ہونا ہے۔ شیر افغن نے حتمی بات کہہ کر بحث ہی ختم کر دی۔ اس کے یوں کہنے پر مہرالنساء کا غصہ اچانک تحلیل ہو گیا۔ دراصل وہ یہاں رہتے ہوئے بہت اچھا کاروبار کر رہی تھی۔ وہ شاہی حرم اور عمائدین سلطنت کی خواتین کے لیے لباس بناتی تھی۔ ان ملبوسات کے نمونے اور نقش و نگار اس کے ذہنی تخلیق ہوا کرتے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے ملبوسات اس قدر مشہور تھے کہ دن بدن ان کی طلب بڑھ رہی تھی۔ شہنشاہ کے لیے دیوان اور میر سامان کے عہدے وہ مہرے تھے جو وہ بساط حکمرانی پر چلتا رہتا تھا۔ شاید مہرالنساء اس دھاگے سے بندھ کر چل پڑی تھی جس کی منزل طاقت تھی۔ اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ غضبناکی کی جگہ شرمندگی بھری خجالت آ گئی۔ پھر لمحوں میں وہاں مسکراہٹ تھی۔ اس کے نین نقش پہلے کی مانند خوبصورت ہو گئے۔ وہ انتہائی نرم لہجے میں بولی، مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ دراصل یہاں سے جانے پر میرا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، میں تو وہیں رہوں گی جہاں آپ ہوں گے۔ مہرالنساء کا انداز ایسے ہی تھا کہ جیسے اس کا غصے میں آ جانا انتہائی معمولی سی بات ہو۔ انہی لمحوں میں ارجمن بانو اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اس کی نگاہ انگلی میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی پر تھی جو اس کا شہزادہ خرم سے بندھن کا ثبوت تھی۔ شاہی مینا بازار کی اس جادوئی رات سے لے کر اس مہک خیز شب تک کا دورانیہ کس قدر ہی جان خیز تھا۔ اس دوران وہ دونوں مل نہیں پائے تھے اور نہ ہی کوئی محبت بھرا پیغام اس کی طرف سے آیا تھا۔ نہ جانے اس نے بادشاہ تک کیسے رسائی کی ہوگی، اسے کس طرح آمادہ کیا ہوگا۔ کیا بادشاہ کو بھی اس کی محبت کا احساس ہو گیا تھا؟ اور نہ جانے مزید کتنے سوال اس کے ذہن میں امٹتے چلے آ رہے تھے۔ اسے شہزادہ خرم پر حد سے زیادہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کیا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی؟ دھیرے دھیرے گزرتی شب کے ساتھ وہ بھی روشن قندیل کی طرح شہزادہ خرم کی محبت میں پگھلتی جا رہی تھی۔ حضور، کیا آپ خواب دیکھ رہے تھے؟ کیا شہزادے خواب نہیں دیکھ سکتے؟ اس وقت نہیں جب وہ میدان جنگ میں ہوں۔ میں آپ کو کئی بار قتل کر سکتا تھا۔ سپہ سالار محبت خان نے تلوار کی نوک اس کے جسم کے مختلف حصوں پر لگاتے ہوئے کہا، یہاں میں وار کر سکتا تھا، یہاں اور یہاں پر بھی۔ پھر اپنی تلوار میان میں ڈالتے ہوئے کہا، میدان جنگ میں بادشاہ کی حیثیت دل کی مانند ہوتی ہے۔ اگر وہی قتل ہو جائے تو شکست قسمت میں لکھتی جاتی ہے۔ آپ کو شہنشاہ بننا ہے، اور میں ابھی شہنشاہ نہیں ہوں، ابھی میرے خواب دیکھنے کے دن ہیں۔ شہزادہ خرم نے اپنی تلوار اور ڈھال ایک سپاہی کو تھماتے ہوئے کہا، اور اگر میں آپ کو موقع نہ دوں تو آپ کی لڑائی کا انداز میں کیسے سمجھ پاؤں گا؟ مگر زندگی محض تجربات کا نام نہیں۔ آپ کو یہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے کہ حکمرانی کو تبھی دوام نصیب ہوتا ہے جب تک علاقے فتح ہوتے رہیں، ورنہ امن کی کوکھ سے شورشیں اور سازشیں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تاہم یہ خواب ہی ہوتے ہیں جو انسان کو آگے ہی آگے بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت خان ایک قابل ذہین اور بہادر سپہ سالار تھا۔ وہ بھی شہزادہ خرم کا تعلیق تھا۔ خرم اس زمین میں خاصا خوش قسمت واقع ہوا تھا
کہ اسے بہترین اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل رہا تھا، خود وہ بھی قدرتی طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر ایسی صلاحیتیں رکھتا تھا کہ جس طرح کے بھی فن و علم کی اسے تربیت دی جاتی وہ اساتذہ کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خود شہنشاہ اکبر اس کی انہی صلاحیتوں پر فریفتہ تھا۔ خرم اس کی نگاہوں کا مرکز بن گیا تھا۔ اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے مرزا خان ابو الخیر، میاں وحید الدین گجراتی اور حکم دوائی جیسے جید اساتذہ مقرر کیے گئے، جن کی تعلیم نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ دقیق سے دقیق مسائل کو فوراً سمجھنے لگا تھا۔ پیچیدہ مسائل کے حل وہ لمحوں میں تلاش کر لیتا تھا۔ مادری زبان ترکی کے لیے تاتار خان نے شہزادے پر اپنی صلاحیتیں آزمائی۔ فنون سپاہ گری میں تیر اندازی سکھانے کے لیے میر مراد دکنی، بندوق چلانے کے لیے راجہ سال باہن اور گھڑ سواری، کشتی، ترتیب فوج، میدان جنگ کے راز محبت خان سکھا رہا تھا۔ آداب جہاں بانی اور طریقہ حکمرانی کی تربیت خود شہنشاہ اکبر نے دی تھی۔ اکبر کو اپنے پوتے خرم سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اسے ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تربیت، علوم و فنون اور محبت کے باعث بچپن ہی سے خرم کی صلاحیتوں کا اظہار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ علمی میدان اور میدان جنگ میں اس کے جوہر کھل رہے تھے۔ انداز حکمرانی اس میں رچ بس گیا تھا۔ حکمرانی کے لیے سفارتی گفتگو ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ خرم بچپن ہی سے اس فن میں یکتا ہو گیا تھا۔ اس کا اظہار اس نے بچپن ہی میں کر دیا تھا۔ ایک دن شہزادہ سلیم یعنی جہانگیر کی خواہش پر ہاتھیوں کی لڑائی کا جشن منعقد کیا گیا، جہاں سلیم کے پاس گراں بار نامی ہاتھی تھا، جس کا مقابلہ خسرو کے ہاتھی آپ روپ سے ٹھہر گیا۔ مقابلے کے وقت شہنشاہ اکبر کے ساتھ خرم بھی موجود تھا۔ شہزادہ سلیم اور خسرو اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ مقابلہ شروع ہوا تو سلیم کا گراں بار ہاتھی غلبہ پا گیا اور آپ روپ دبنے لگا۔ اس پر شاہی خاصہ سے وزن تہمن نامی ہاتھی کو آگے بڑھایا گیا، کیونکہ یہ طے تھا کہ دو میں سے جو ہاتھی بھی مغلوب ہوگا ورن تہمن اس کی مدد کرے گا۔ ورن تہمن کو آگے بڑھتا دیکھ کر سلیم کے عملہ اور نوکروں نے اسے روکنے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شاہی فیلبان پتھر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ خسرو ہمیشہ ہی سے اپنے باپ کے خلاف رہا تھا۔ اس نے بڑی رنگ آمیزی کے ساتھ ان گستاخیوں کے بارے میں اکبر کے پاس شکایت کی، جس پر اکبر نے شہزادہ خرم کو اپنا سفیر بنا کر سلیم کے پاس بھیجا۔ کیونکہ اکبر انتہائی برہم ہو گیا تھا، شہزادہ خرم نے نہایت خوبصورتی سے اپنے دادا کا پیغام اپنے باپ تک پہنچایا اور پھر نہایت خوش اسلوبی سے جہانگیر کا جواب اپنے دادا کے گوش گزار کیا۔ یوں خامخواہ کا بڑھتا ہوا نزا اور رنج و ملول دور کر دیا۔ محبت خان شہزادے کا فن حرب میں ہی اتعلیق نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کے کئی گوشے بھی اس کے سامنے بے نقاب تھے۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادہ خرم کی محبت ارجمن بانو ہے، لیکن محبت خان حالات میں تبدیلی کو محسوس کر چکا تھا، مگر وہ کھلے لفظوں میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے بدن غبار آلود تھے اور دھول فضا میں لٹکی ہوئی تھی۔ تبھی محبت خان نے کہا، حضور، آپ ارجمن بانو کے خواب کچھ زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ ایک وہی تو ہے جو میرے خوابوں میں تسکین کا باعث ہے۔ میری تنہا، اجاڑ اور ویران زندگی میں وہی رنگینی بھرتی ہے۔ بلا شبہ میں اس کے خوابوں کے بغیر اب کہاں زندہ رہ سکتا ہوں۔ وقت کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی نہیں کر سکتا۔ کل کیا ہوگا اس بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس کے اتنے خواب مت دیکھیں، ہو سکتا ہے کل آپ کو اسے بھولنا پڑے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اسے بھول جاؤں۔ میں جانتا ہوں خرم، میں آپ کو غلط نصیحت نہیں کر رہا، اور پھر میں اچھا درباری بھی نہیں ہوں، مگر میں یہ درباری اصول اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اگر بادشاہ دوپہر کے وقت کہے کہ رات ہے تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہاں چاند اور ستارے بھی چمک رہے ہیں، مگر میں درباری نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خرم نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ایسا وقت آن پڑے اور آپ کو بھولنا پڑ جائے۔ محبت خان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور حمام کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھا لیے۔ اس وقت وہ تازہ دم ہو کر کمرہ خاص میں مسند پر بیٹھا ہوا تھا۔ روشن قندیلوں سے وہ کمرہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے ہر شے سونے کی بن گئی ہو۔ ماحول میں بہترین خوشبو رچی ہوئی تھی اور اس کے خیالوں میں محبت خان کی گفتگو سمائی ہوئی تھی۔ خرم کے لیے اس کی باتوں میں الفاظ اور لہجے میں موجود آنے والی حالات کی جھلک محسوس ہوئی تھی، جیسے بارش آنے سے پہلے ہوا بدل جاتی ہے اور اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بارش ہوگی۔ سو محبت خان کی گفتگو نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ارجمن بانو کی خاصکاری میں شہنشاہ نے خود دلچسپی لی تھی، اور اس سے پہلے خود جہانگیر نے اس کی صلاحیتوں کی بنا پر اس کے اعزاز میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا۔ 8 ہزاری زاد،
5,000 سوار، تبل وہ علم کے علاوہ شاہی فرامین پر مہر لگانے کا شرف اسے دے چکا تھا۔ اس سے بڑھ کر 76 سرخ بارگاہ لگانے اور سواری کے ساتھ نقارہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی، جو بلا شبہ ایک ولی عہد سلطنت کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ محبت خان نے جو ارجمن بانوں کو بھول جانے کی بابت کہا تھا، تو ایسی بات ایک ولی عہد شہزادے کے لیے تو کوئی خاص اہمیت نہ رکھتی ہو، لیکن ایک عاشق صادق کے دل پر چوٹ لگنے والی کیفیت بن جاتی ہے۔ ارجمن سے منگنی کے بعد شہنشاہ آگرہ میں نہیں رہے تھے، وہ شکار کرتے ہوئے کابل کی جانب کوچ کر گئے تھے۔ تقریباً 1 سال بعد وہاں سے واپسی پر نئی طرح کی صورتحال جنم لینا اسے چوکنا کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ارجمن، جسے خرم ہمیشہ اپنے قریب محسوس کیا کرتا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ منگنی ہو جانے تک اس نے کوئی نامہ یا پیغام اس کی طرف نہیں بھیجا تھا، بس اپنے خدمتگار رضا کو اس کے معمولات کی نگرانی کے لیے خصوصی حکم دے دیا تھا۔ رضا کو جب بھی کوئی نئی بات معلوم ہوتی، وہ شہزادے کے گوش گزار کر دیتا تھا۔ یہ احساس قرب ہی کا اعجاز تھا کہ شہزادہ خرم نے شاہی مینا بازار کی جادوئی شب کے بعد دوبارہ اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے خوابوں میں ہمکتی اور خیالوں پر چھا گئی تھی۔ وہ حسن دل نواز اس کے تصور میں اسی طرح تازہ تھا جیسے گل یاسمین کو لمحہ پہلے ٹہنی سے جدا کر لیا گیا ہو۔ محبت کے بھی الوہی تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہتا ارجمن سے مل سکتا تھا، وہ اس قدر طاقت و ثروت رکھتا تھا، مگر شہزادہ خرم وہ محب صادق تھا جو ارجمن کے دل پر پوری نرماہٹوں سے حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ محبتوں میں قوت نہیں، خلوص بھرا رویہ ہی کارآمد ہو سکتا ہے، ورنہ محبت آلودہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ارجمن کے خیال کی صورت میں اس کے ہاتھ نئی دلچسپی لگ چکی تھی۔ وہ اسے کھلی آنکھوں کے خواب میں دیکھتا، وہ ہر بار نئی دکھائی دیتی۔ اس کے ریشمی بال، اس کے بدن کی رنگت، اس کے قرب کی مہک، وہ شب میں روشن قندیل کے سامنے چمکتا ہوا حسن جس نے آنکھیں خیرہ کر کے رکھ دی تھیں، وہی ایک تھی جسے اس نے پوری دنیا سے چن لیا تھا۔ وہی تھی جو اس کے دل پر حکمرانی کرنے کے لائق تھی، اور اس کے لیے اس نے اپنا من واہ کر دیا تھا۔ وہ اس کے لیے کوہ نور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ خرم کو احساس تھا کہ وہ محض شہزادہ خرم نہیں، ولی عہد سلطنت کے طور پر چنا ہوا شہزادہ ہے۔ وہ نہ تو ایک عام سپاہی ہے اور نہ ہی گنوار دیہاتی۔ وہ اپنی محبت میں سنیاس لینے والا نہیں تھا کہ راکھ مل کر زمین پر آسن جما کر بیٹھ جائے یا گلیوں میں نکل جائے۔ اس کا اپنا ایک مقام تھا، اور وہ اپنی محبت سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے یہ پوری طرح احساس تھا کہ مغلیہ حکمران سیاست کے لیے شادیاں کرتے ہیں، اور اگر کوئی محبت کا نام لے تو زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے جہانگیر کے معاملے میں اکبر نے مخالفت کی۔ انہی لمحوں میں اسے اپنے دادا کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آئین تیموری ہے، کبھی اپنے بھائی کے خلاف مت جانا، اس وقت تک رکے رہنا جب تک تمہیں وہ مجبور نہ کرتے۔ خرم کے سامنے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، سوائے یہ کہ اس کا باپ مہر النساء سے محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کا رنگ کچھ اور ہی طرح کا تھا۔ مہر النساء اس کے باپ کے سر پر مسلط ہو چکی تھی۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس نے سوچا تھا کہ مہر النساء ایک پیچدار، الجھا ہوا معمہ تھی جسے نہایت احتیاط اور خاموشی سے حل کرنا تھا۔ وہ ملکہ نہیں بن سکی تھی، لیکن اس کی ماں جودھی بائی پہلی بیوی ہونے کے باعث ملکہ ہند بن گئی تھی۔ مگر ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک ربط یا ایک بندھن ان دونوں کے درمیان ضرور تھا۔ اسے یہ پوری طرح یقین تھا کہ جب محبت کی چنگاری سلگ اٹھتی ہے تو پھر بجھائے نہیں بجھتی۔ اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ جہانگیر کے دل میں محبت کا بیج پھوٹا ضرور تھا۔ اب اس پودے کا حال کیا ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یہ خوش گمانی تھی کہ جس تجربے سے اس کا باپ گزر چکا ہے، اس کی ایذا وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ جہانگیر فقط اس کا باپ ہی نہیں، شہنشاہ ہند بھی ہے۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ حکمرانی کے لیے رشتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ویسے بھی مغل تخت یا تختہ کے قائل تھے۔ اس نے اچانک ساری سوچوں کو جھٹک دیا۔ یہ سب اسے قنوطیت کا شکار کر رہی تھیں۔ اسے تو بس ارجمن سے محبت ہے، اور وہ محبت کرتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل سے ارجمن کو نہیں نکال سکتی۔ اس خیال نے اس کے اندر خوشگواریت بھر دی۔ وہ اٹھا اور دیوان عام کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔